اسماعیل نے کہا مجھے قیس بن ابی حازم نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم میں سے ایک صبح کو نکلے، اپنے پیٹھ پر لکڑیاں لائے اور انہیں بیچے، پھر بیان کی حدیث کے مانند حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2401۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو عبید سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایندھن کا گٹھا باندھے اور اپنی پیٹھ پر لا دے اور بیچ دے، اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی آدمی سے سوال کرے چاہے وہ اسے دے یا نہ دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2402۔ ابو مسلم خولانی سے روایت ہے، انہوں نے کہا مجھ سے ایک پیارے امانت دار شخص نے حدیث بیان کی، وہ ایسا ہے کہ مجھے پیارا بھی ہے اور وہ ایسا ہے کہ میرے نزدیک امانت دار بھی ہے، یعنی حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا ہم 9، 8 یا 7 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرو گے؟ اور ہم نے ابھی نئی بیعت کی تھی تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ تو ہم نے اپنے ہاتھ بڑھا دیے اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک بار آپ سے بیعت کر چکے ہیں، اب کس بات پر آپ سے بیعت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات پر کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور 5 نمازوں پر، اور اس بات پر کہ اطاعت کرو گے، اور ایک جملہ آہستہ سے فرمایا اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو گے۔ اس کے بعد میں نے ان میں سے بعض افراد کو دیکھا کہ ان میں سے کسی کا کوڑا گر جاتا تو کسی سے نہ کہتا کہ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2403۔ حضرت قبیصہ بن مخارق ہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے لوگوں کے معاملات میں اصلاح کے لیے ادائیگی کی ایک ذمہ داری قبول کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ سے اس کے لیے کچھ مانگو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو حتیٰ کہ ہمارے پاس صدقہ آ جائے تو ہم وہ تمہیں دے دینے کا حکم دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قبیصہ 3 قسم کے افراد میں سے کسی ایک کے سوا اور کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ ایک وہ آدمی جس نے کسی بڑی ادائیگی کی ذمہ داری قبول کر لی، اس کے لیے اس وقت تک سوال کرنا حلال ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس کو حاصل کر لے، اس کے بعد سوال سے رک جائے۔ دوسرا وہ آدمی جس پر کوئی آفت آ پڑی ہو، جس نے اس کا مال تباہ کر دیا ہو، اس کے لیے سوال کرنا حلال ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ زندگی کی گزران درست کر لے، یا فرمایا زندگی کی بقا کا سامان کر لے۔ اور تیسرا وہ آدمی جو فاقے کا شکار ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے قوم کے 3 عقل مند افراد کھڑے ہو جائیں اور کہہ دیں کہ فلاں آدمی فاقہ زدہ ہو گیا ہے، تو اس کے لیے بھی مانگنا حلال ہو گیا یہاں تک کہ وہ درست گزران حاصل کر لے، یا فرمایا زندگی باقی رکھنے جتنا حاصل کر لے۔ اے قبیصہ ان صورتوں کے سوا سوال کرنا حرام ہے اور سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2404۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے، اور انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھے عنایت فرماتے تھے تو میں عرض کرتا کسی ایسے آدمی کو عنایت فرما دیجئے جو اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو، حتیٰ کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت سارا مال عطا کر دیا تو میں نے عرض کی کسی ایسے فرد کو عطا کر دیجئے جو اس کا مجھ سے زیادہ محتاج ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے لو، اور ایسا مال جو تمہارے پاس اس طرح آئے کہ نہ تو تم اس کے خواہش مند ہو اور نہ ہی مانگنے والے ہو تو اس کو لے لو، اور جو مال اس طرح نہ ملے اس کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2405۔
عمر بن حارث نے ابن شہاب سے، انہوں نے سالم سے، اور انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطیہ دیتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند شخص کو دے دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو لے لو اور اپنا مال بنا لو یا اسے صدقہ کر دو، اور اس مال میں سے جو تمہارے پاس اس طرح آئے کہ تم نہ اس کے خواہش مند ہو نہ مانگنے والے تو اس کو لے لو، اور جو مال اس طرح نہ ملے تو اس کا خیال بھی دل میں نہ لاؤ۔ سالم نے کہا، اسی وجہ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے تھے، اور جو چیز انہیں پیش کی جاتی تھی اس کو رد نہیں کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2406۔ صاحب بن یزید نے عبداللہ بن سعدی سے، انہوں نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2407۔ لیث نے بکیر سے، انہوں نے بوسر بن سعید سے، اور انہوں نے ابن سعدی مالکی سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کی وصولی کے لیے عامل مقرر کیا۔ جب میں اس کام سے فارغ ہوا اور انہیں وصول کردہ مال لا کر ادا کر دیا تو انہوں نے مجھے کام کی اجرت دینے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کی، میں نے تو یہ کام محض اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہے اور میرا اجر اللہ نے دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا، جو تمہیں دیا جائے اسے لے لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کام کیا تھا۔ آپ نے مجھے میرے کام کی مزدوری دی تو میں نے بھی تمہاری جیسی بات کہی۔ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں تمہارے مانگے بغیر کوئی چیز دی جائے تو کھاؤ اور صدقہ کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2408۔ عمر بن حارث نے بکیر بن اشج سے، انہوں نے بسر بن سعید سے، اور انہوں نے ابن سعدی سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، مجھے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ وصول کرنے کے لیے عامل بنایا۔ آگے لیث کی حدیث کی طرح روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2409۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کی محبت میں جوان ہوتا ہے، زندگی کی محبت اور مال کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2410۔ سعید بن مسیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں کی محبت میں بوڑھے کا دل بھی جوان رہتا ہے، زندگی لمبی ہونے اور مال کی محبت میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2411۔ ابو عوانہ نے قتادہ سے، اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں، دولت کی حرص اور عمر کی حرص۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2412۔ معاذ بن ہشام کے والد ہشام نے قتادہ سے، اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے اسی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2413۔ شعبہ نے کہا، میں نے قتادہ سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آگے اسی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2414۔ ابو عوانہ نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال کی بھری ہوئی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری حاصل کرنا چاہے گا۔ آدمی کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اسی کی طرف توجہ فرماتا ہے جو اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2415۔ شعبہ نے کہا، میں نے قتادہ سے سنا، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے تھے، کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے،
مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ الفاظ آپ پر نازل ہوئے تھے یا آپ خود ہی فرما رہے تھے۔ آگے ابو عوانہ کی حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2416۔ ابن شہاب نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی بھری ہوئی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس ایک اور وادی بھی ہو۔ اس کا منہ مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھرتی۔ اللہ اس کی طرف توجہ فرماتا ہے جو اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2417۔ مجھے زہیر بن حرب اور ہارون بن عبداللہ نے حدیث سنائی۔ دونوں نے کہا، ہمیں حجاج بن محمد نے ابن جریج سے حدیث بیان کی۔ کہا، میں نے عطا سے سنا کہہ رہے تھے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال سے بھری ہوئی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس اس جیسی اور وادی بھی ہو۔ آدمی کے دل کو مٹی کے سوا اور کچھ نہیں بھر سکتا، اور اللہ اس پر توجہ فرماتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، مجھے معلوم نہیں یہ قرآن میں سے ہے یا نہیں، اور زہیر کی روایت میں ہے، انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں یہ بات قرآن میں سے ہے یا نہیں۔ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2418۔ ابو حرب بن ابی اسود کے والد سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بصرہ کے قاریوں کی طرف انہیں بلانے کے لیے قاصد بھیجا، تو ان کے ہاں 300 آدمی آئے جو قرآن پڑھ چکے تھے۔ تو انہوں یعنی ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم اہل بصرہ کے بہترین لوگ اور ان کے قاری ہو، اس کی تلاوت کرتے رہا کرو، تم پر لمبی مدت کا وقفہ نہ گزرے کہ تمہارے دل سخت ہو جائیں، جس طرح ان کے دل سخت ہو گئے تھے جو تم سے پہلے تھے۔ ہم ایک سورت پڑھا کرتے تھے جسے ہم لمبائی اور ڈرانے کی شدت میں سورہ برات سے تشبیہ دیا کرتے تھے، تو وہ مجھے بھلا دی گئی، اس کے سوا کہ اس کا یہ ٹکڑا مجھے یاد رہ گیا۔ اگر آدم کے بیٹے کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کا متلاشی ہوگا، اور ابن آدم کا پیٹ تو مٹی کے سوا کوئی شے نہیں بھرتی۔ ہم ایک اور سورت پڑھا کرتے تھے جس کو ہم تسبیح والی سورتوں میں سے ایک سورت سے تشبیہ دیا کرتے تھے، وہ بھی مجھے بھلا دی گئی۔ ہاں اس میں سے مجھے یہ یاد ہے، اے ایمان والو، وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں، وہ بطور شہادت تمہاری گردنوں میں لکھ دی جائے گی، اور قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2419۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنا مال و اسباب کی کثرت سے نہیں بلکہ حقیقی غنا دل کی بے نیازی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2420۔ ایاز بن عبداللہ بن سعد سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا، نہیں اللہ کی قسم لوگو، مجھے تمہارے بارے کسی چیز کا ڈر نہیں سوائے دنیا کی اس زینت کے جو اللہ تمہارے لیے ظاہر کرے گا۔ ایک آدمی کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، کیا خیر شر کو لے آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑی بھر خاموش رہے، پھر فرمایا، تم نے کس طرح کہا؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے عرض کی تھی کیا خیر شر کو لائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، خیر خیر ہی کو لاتی ہے، لیکن کیا وہ دنیا کی زیب و زینت فی ذاتی ہی خیر ہے؟ وہ سب کچھ جو بہار اگاتی ہے، جانور کو پھارے سے مار ڈالتا ہے یا موت کے قریب کر دیتا ہے، ایسے سبزہ کھانے والے جانور کے سوا جس نے کھایا اور جب اس کی کوکھیں بھر گئیں وہ سیر ہو گیا تو مزید کھانے کے بجائے اس نے سورج کا رخ کر لیا اور بیٹھ کر گوبر یا پیشاب کیا، پھر جگالی کی اور دوبارہ کھایا، تو اسی طرح جو انسان اس مال کے حق کے مطابق مال لیتا ہے اس کے لیے اس مال میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور جو انسان اس کے حق کے بغیر مال لیتا ہے وہ اس طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2421۔ زید بن اسلم نے عطا بن یسار سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر دنیا کی اس شادابی اور زینت سے ہے جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ظاہر کرے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، دنیا کی شادابی اور زینت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، زمین کی برکات۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خیر شر کو لے آتی ہے؟ آپ نے فرمایا، خیر سوائے خیر کے کچھ نہیں لاتی، خیر سوائے خیر کے کچھ نہیں لاتی، خیر سوائے خیر کے کچھ نہیں لاتی۔ وہ سب کچھ جو بہار اگاتی ہے وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہونے والی بدہضمی کا سبب بن کر مار دیتا ہے یا موت کے قریب کر دیتا ہے، سوائے اس چارہ کھانے والے جانور کے جو کھاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی دونوں کوکھیں پھول جاتی ہیں، وہ سیر ہو جاتا ہے تو وہ مزید کھانا چھوڑ کر سورج کی طرف منہ کر لیتا ہے، پھر جگالی کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، گوبر کرتا ہے، پھر لوٹتا ہے اور کھاتا ہے۔ بلا شبہ یہ مال شاداب اور شیریں ہے۔ جس نے اسے اس کے حق کے مطابق لیا اور حق کے مصرف ہی میں خرچ کیا تو وہ مال بہت ہی معاون و مددگار ہوگا، اور جس نے اسے حق کے بغیر لیا وہ اس انسان کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2422۔ ہلال بن ابی میمونہ نے عطا بن یسار سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا، مجھے اپنی بات تمہارے بارے میں جس چیز کا خوف ہے وہ دنیا کی شادابی اور زینت ہے جس کے دروازے تم پر کھول دیے جائیں گے۔ تو ایک آدمی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خیر شر کو لے آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کچھ دیر خاموش رہے۔ اس سے کہا گیا، تیرا کیا معاملہ ہے؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہو جبکہ وہ تم سے بات نہیں کر رہے۔ کہا، اور ہم نے دیکھا کہ آپ پر وحی اتاری جا رہی ہے۔ پھر آپ پسینہ پوچھتے ہوئے اپنے معمول کی حالت میں آ گئے اور فرمایا، یہ سائل کہاں سے آیا؟ گویا آپ نے اس کی تحسین فرمائی۔ پھر فرمایا، واقعہ یہ ہے کہ خیر شر کو نہیں لاتی، اور بلا شبہ موسم بہار جو اگاتا ہے وہ اپنی وفرت، شادابی اور مرغوبیت کی بنا پر مار دیتا ہے یا موت کے قریب کر دیتا ہے، سوائے سبزہ کھانے والے اس حیوان کے جس نے کھایا، یہاں تک کہ جب اس کی کھوکھیں بھر گئیں تو اس نے سورج کی آنکھ کی طرف منہ کر لیا اور آرام سے بیٹھ کر کھایا ہوا ہضم کیا، پھر لید کی، پیشاب کیا، اس کے بعد پھر سے گھاس کھائی۔ یقیناً یہ مال شاداب اور شیریں ہے، اور یہ اس مسلمان کا بہترین ساتھی ہے جس نے اس میں سے مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا، یا جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ اور حقیقت یہ ہے جو اسے اس کے حق کے بغیر لیتا ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، اور قیامت کے دن وہ مال اس کے خلاف گواہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2423۔ امام مالک بن انس نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے عطا بن یزید لیسی سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا، آپ نے ان کو دے دیا، انہوں نے پھر مانگا، آپ نے دے دیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جو بھی مال ہوگا میں اسے ہرگز تم سے بچا کر ذخیرہ نہ کروں گا، یعنی تمہیں میں بانٹ دوں گا۔ جو شخص سوال سے بچنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے بچائے گا، اور جو استغنا یعنی بے نیازی اختیار کرے گا اللہ اس کو بے نیاز کر دے گا، اور جو صبر کرے گا یعنی سوال سے باز رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی قوت عنایت فرمائے گا، اور کسی کو ایسا کوئی عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے بہتر اور وسیع تر ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2424۔ معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2425۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ انسان کامیاب و بامراد ہو گیا جو مسلمان ہو گیا اور اسے گزر بسر کے بقدر روزی ملی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو دیا اس پر قناعت کی توفیق بخشی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2426۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا فرمائی، اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روزی کم سے کم کھانے جتنی کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2427۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم کیا تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ان کے علاوہ جنہیں آپ نے عطا فرمایا دوسرے لوگ اس کے زیادہ حقدار تھے۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے مجھے ایک چیز اختیار کرنے پر مجبور کر دیا کہ یا تو یہ مذموم طریقے سے بیجا اصرار سے سوال کرے یا مجھے بخیل بنا دیں، تو میں بخیل بننے والا نہیں ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2428۔ امام مالک بن انس نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ کے کندھوں پر خاص سے موٹے کنارے کی ایک نجرانی چادر تھی، اتنے میں ایک بدوی آپ کے پاس آ گیا اور آپ کی چادر سے پکڑ کر آپ کو زور سے کھینچا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کی ایک جانب کی طرف نظر کی جس پر اس کے زور سے کھینچنے کے باعث چادر کے کنارے نے گہرا نشان ڈال دیا تھا۔ پھر اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی دینے کا حکم دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، ہنس پڑے اور اسے کچھ دینے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2429۔ حمام، اکرمہ بن عمار اور اوزاعی سب نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی۔ اکرمہ بن عمار کی حدیث میں یہ اضافہ ہے، پھر اس نے آپ کو زور سے اپنی طرف کھینچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدوی کے سینے سے جا ٹکرائے، اور حمام کی حدیث میں ہے اس نے آپ کے ساتھ کھینچاتانی شروع کر دی یہاں تک کہ چادر پھٹ گئی اور یہاں تک کہ اس کا کنارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں رہ گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2423۔ لیث نے عبداللہ بن ابی ملیکہ سے اور انہوں نے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائیں تقسیم کی اور مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی چیز نہ دی، تو مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے بیٹے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ تو میں ان کے ساتھ گیا، انہوں نے کہا، اندر جاؤ اور میری خاطر آپ کو بلاؤ۔ میں نے ان کی خاطر آپ کو بلایا تو آپ اس طرح اس کی طرف آئے کہ آپ کے کندھے پر ان قباؤں میں سے ایک قبا تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا، مخرمہ راضی ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2431۔ ایوب سختیانی نے عبداللہ بن ابی ملیکہ سے اور انہوں نے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبائیں آئیں تو مجھے میرے والد مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے آپ کے پاس لے چلو، امید ہے آپ ہمیں بھی ان میں سے کوئی قبا عنایت فرمائیں گے۔ میرے والد نے دروازے پر کھڑے ہو کر گفتگو کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز پہچان لی۔ آپ باہر نکلے تو قبا آپ کے ساتھ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کی خوبیاں دکھا رہے تھے اور فرما رہے تھے، میں نے یہ تمہارے لیے چھپا کر رکھی تھی، میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2432۔ حسن بن علی حلوانی اور عبد بن حمید نے کہا، ہمیں یعقوب بن ابراہیم بن سعد نے حدیث سنائی، کہا میرے والد نے ہمیں صالح سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھے عامر بن سعد نے اپنے والد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا جبکہ میں بھی ان میں بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک آدمی کو چھوڑ دیا، اس کو نہ دیا، وہ میرے لیے ان سب کی نسبت زیادہ پسندیدہ تھا۔ میں اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور رازداری کے ساتھ آپ سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے آپ فلاں سے اعراض فرما رہے ہیں؟ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یا مسلمان۔ میں کچھ دیر کے لیے چپ رہا، پھر جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا وہ بات مجھ پر غالب آ گئی اور میں نے عرض کی،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ فلاں کو نہیں دے رہے؟ اللہ کی قسم میں اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یا مسلمان۔ اس کے بعد میں تھوڑی دیر چپ رہا، پھر جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا وہ بات مجھ پر غالب آ گئی۔ میں نے پھر عرض کی فلاں سے آپ کے اعراض کا سبب کیا ہے؟ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یا مسلمان۔ پھر آپ نے فرمایا میں ایک آدمی کو دیتا ہوں جبکہ دوسرا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس ڈر سے دیتا ہوں کہ وہ اوندھے منہ آگ میں نہ ڈال دیا جائے۔ اور حلوانی کے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یا مسلمان کا تکرار 2 بار ہے، 3 بار نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2433۔ سفیان ثوری، ابن شہاب زہری کے بھتیجے محمد بن عبداللہ بن شہاب اور معمر سب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی سابقہ حدیث کے ہم معنی حدیث روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2434۔ محمد بن سعد یہ حدیث بیان کرتے ہیں، یعنی زہری کی مذکورہ بالا حدیث انہوں نے اپنی حدیث میں کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن اور کندھے کے درمیان اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا جنگ کر رہے ہو؟ اے سعد میں ایک شخص کو دیتا ہوں۔ آگے اسی طرح ہے جس طرح پہلی روایت میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2435۔ یونس نے ابن شہاب زہری سے خبر دی، کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حنین کے دن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور فیع قبیلہ حوازن کے وہ اموال عطا کیے جو عطا کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو 100 اونٹ دینے شروع کیے، تو انصار میں سے کچھ لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرمائے، آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ ہماری تلواریں ابھی تک ان کے خون کے قطرے ٹپکا رہی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کی باتوں میں سے یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلوا بھیجا اور انہیں چمڑے کے ایک بڑے سائبان کے سائے میں جمع کیا۔ جب وہ سب اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا یہ کیا بات ہے جو مجھے تم لوگوں کی طرف سے پہنچی ہے؟ انصار کے سمجھدار لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اہل رائے نے تو کچھ نہیں کہا، البتہ ہم میں سے ان لوگوں نے جو نو عمر ہیں یہ بات کہی ہے کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرمائے، وہ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں نظر انداز کر رہے ہیں، حالانکہ ہماری تلواریں ابھی تک ان کے خون کے قطرے ٹپکا رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو دے رہا ہوں جو کچھ عرصہ قبل تک کفر پر تھے، ایسے لوگوں کی تالیف قلب کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ لوگ مال و دولت لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھروں کی طرف لوٹو؟ اللہ کی قسم جو کچھ تم لے کر واپس جا رہے ہو وہ اس سے بہت بہتر ہے جسے وہ لوگ لے کر لوٹ رہے ہیں۔ تو انصار کہنے لگے کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بالکل راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم اپنی نسبت دوسروں کو بہت زیادہ ترجیح ملتی دیکھو گے تو تم اس پر صبر کرنا یہاں تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملو، میں حوض پر ہوں گا، وہی ملاقات ہوگی۔ انصار نے کہا ہم ہر صورت میں صبر کریں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2436۔ صالح نے ابن شہاب زہری سے روایت کی، کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے کہا جب اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ حوازن کے اموال میں سے بطور فیع عطا فرمایا جو عطا فرمایا، اور اس پچھلی حدیث کے مانند حدیث بیان کی، اس کے سوا کہ انہوں یعنی صالح نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے صبر نہ کیا، اور انہوں نے اور ہم سے ان لوگوں نے جو نو عمر ہیں کے بجائے نو عمر لوگوں نے کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2437۔ ابن شہاب کے بھتیجے محمد بن عبداللہ نے اپنے چچا سے خبر دی، کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی اور اسی طرح حدیث بیان کی، سوائے اس بات کے کہ انہوں نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان لوگوں یعنی انصار نے کہا ہم صبر کریں گے، جس طرح یونس نے زہری سے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2438۔
قتادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع فرمایا اور پوچھا کیا تم میں تمہارے سوا کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، ہمارے بھانجے کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کا بھانجا ان میں سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش تھوڑے دن قبل جاہلیت اور گمراہی کی مصیبت میں تھے، اور میں نے چاہا کہ ان کو اسلام پر پکا کروں اور ان کی دلجوئی کروں۔ کیا تم اس پر خوش نہیں ہوگے کہ لوگ دنیا واپس لے کر جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھروں کو لوٹو؟ اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار ایک اور گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی گھاٹی میں چلوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2439۔ ابو طیاح سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا جب مکہ فتح ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی غنیمتیں قریش میں تقسیم کی تو انصار نے کہا یہ بڑے تعجب کی بات ہے، ہماری تلواروں سے ان لوگوں کے خون ٹپک رہے ہیں اور ہمارے اموال غنیمت انہی کو دیے جا رہے ہیں۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا اور فرمایا وہ کیا بات ہے جو تمہاری طرف سے مجھے پہنچی ہے؟ انہوں نے کہا بات وہی ہے جو آپ تک پہنچی ہے، وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر خوش نہ ہوگے کہ لوگ دنیا لے کر اپنے گھروں کو لوٹیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھروں کو لوٹو؟ اگر لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسری وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی یا انصار کی گھاٹی میں چلوں گا۔ انصار سے بھی یہی توقع ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2440۔ ہشام بن زید بن انس نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جب حنین کی جنگ ہوئی تو حوازن اور غطفان اور دوسرے لوگ اپنی بیوی بچوں اور مویشیوں کو لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس روز 10,000 اپنے ساتھی تھے، اور وہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جنہیں فتح مکہ کے موقع پر غلام بنانے کے بجائے آزاد کیا گیا تھا۔ یہ آپ کو چھوڑ کر پیچھے بھاگ گئے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن مہاجرین کے بعد انصار کو 2 دفعہ پکارا، ان دونوں کو آپس میں ذرا برابر گڑبڑ نہ کیا۔ آپ دائیں طرف متوجہ ہوئے اور آواز دی اے جماعت انصار۔ انہوں نے کہا لبیک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خوش ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے جماعت انصار۔ انہوں نے کہا لبیک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خوش ہو جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ اس وقت سفید خچر پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ چنانچہ مشرک شکست کھا گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کے بہت سے اموال حاصل کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فتح مکہ سے ذرا قبل ہجرت کرنے والوں اور فتح مکہ کے موقع پر آزاد کیے جانے والوں میں تقسیم کر دیا اور انصار کو کچھ نہ دیا۔ اس پر انصار نے کہا جب سختی اور شدت کا موقع ہو تو ہمیں بلایا جاتا ہے اور غنیمتیں دوسروں کو دی جاتی ہیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ اس پر آپ نے انہیں سائبان میں جمع کیا اور فرمایا اے انصار کی جماعت، وہ کیا بات ہے جو مجھے تمہارے بارے میں پہنچی ہے؟ وہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انصار کی جماعت، کیا تم اس بات پر راضی نہ ہوگے کہ لوگ دنیا لے کر جائیں اور تم محمد کو اپنی جمعیت میں شامل کر کے اپنے ساتھ گھروں کو لے جاؤ؟ وہ کہہ اٹھے کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پر راضی ہیں۔ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں تو میں انصار کی وادی کو اختیار کروں گا۔ ہشام نے کہا میں نے پوچھا ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے؟ ہشام نے کہا میں نے پوچھا ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، آپ اس کے عینی شاہد تھے۔ انہوں نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہاں غائب ہو سکتا تھا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2441۔ سمیت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم نے مکہ فتح کر لیا، پھر ہم نے حنین میں جنگ کی۔ میرے مشاہدے کے مطابق مشرک بہترین صف بندی کر کے مقابلے میں آئے
پہلے گھڑ سواروں کی صف بنائی گئی، پھر جنگجوؤں یعنی لڑنے والوں کی، پھر اس کے پیچھے عورتوں کی صف بنائی گئی، پھر بکریوں کی قطاریں کھڑی کی گئیں، پھر اونٹوں کی قطاریں۔ کہا اور ہم انصار بہت لوگ تھے، ہماری تعداد 6000 کو پہنچ گئی تھی، اور ہمارے پہلو کے سواروں پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہمارے گھڑ سوار ہماری پشتوں کی طرف مڑنے لگے، اور کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ہمارے سوار بکھر گئے اور بدو بھی بھاگ گئے، اور وہ لوگ بھی جن کو ہم جانتے ہیں یعنی مکے کے 9 مسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے مہاجرین، اے مہاجرین، پھر فرمایا اے انصار، اے انصار۔ کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ میرے اپنے مشاہدے کے علاوہ جنگ میں شریک لوگوں کی جماعت کی روایت ہے۔ کہا ہم نے کہا لبیک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اور ہم اللہ کی قسم ان تک پہنچے بھی نہ تھے کہ اللہ نے ان کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اس پر ہم نے اس سارے مال پر قبضہ کر لیا۔ پھر ہم طائف کی طرف روانہ ہوئے اور 40 دن تک ان کا محاصرہ کیا۔ پھر ہم مکے واپس آئے اور وہاں پڑاؤ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو 100 اونٹ کے حساب سے دینے کا آغاز فرمایا۔ پھر حدیث کا باقی حصہ اسی طرح بیان کیا جس طرح اوپر کی روایات میں قتادہ، ابو طیاح اور ہشام بن زید کی روایت میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2442۔ محمد بن ابی عمر مکی نے کہا سفیان بن عیینہ نے ہمیں عمر بن سعید بن مسروق سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سعید بن مسروق سے، انہوں نے ابایا بن رفاعہ سے، اور انہوں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان بن حرب، صفوان بن امیہ، عیینہ بن حصن اور اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہر ایک کو 100 اونٹ دیے، اور عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے کم دیے۔ تو عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار میں کہا کہ آپ میری اور میرے گھوڑے عبید کی غنیمت عیینہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر، سید بن غطفان اور اقرا بن حابس رئیس تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان قرار دیتے ہیں، حالانکہ عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردادا بدر اور اقرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حابس کسی بڑوں کے مجمع میں میرے والد سے فوقیت نہیں رکھتے تھے، اور میں ان دونوں میں سے کسی سے کم نہیں ہوں، اور جس کو پست قرار دیا جائے گا اس کو بلند نہیں کیا جا سکے گا۔ کہا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی 100 پورے کر دیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2443۔ احمد بن عبدہ زبی نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے عمر بن سعید بن مسروق سے اسی سند کے ساتھ خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے غنائم تقسیم کیے تو ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دیے، اور پچھلی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور یہ اضافہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علقامہ بن علازہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 100 اونٹ دیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2444۔ مخلد بن خالد شعیری نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث سنائی، کہا مجھے عمر بن سعید نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور اس میں نہ علقامہ بن علازہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، نہ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور نہ اپنی حدیث میں اشعار ہی ذکر کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2445۔ عمر بن یحییٰ بن عمارہ نے عباد بن تمیم سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین فتح کیا، غنائم تقسیم کیے تو جن کی تالیف قلب مقصود تھی ان کو بہت زیادہ عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ انصار بھی اتنا لینا چاہتے ہیں جتنا دوسرے لوگوں کو ملا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ان کو خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اے گروہ انصار، کیا میں نے تم کو گمراہ نہیں پایا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی اور تمہیں محتاج و ضرورت مند نہ پایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں غنی کر دیا، کیا تمہیں منتشر نہ پایا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں متحد کر دیا۔ ان سب نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بڑھ کر احسان فرمانے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے جواب نہیں دو گے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ احسان کرنے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم بھی اگر چاہو تو کہہ سکتے ہو ایسا تھا اور معاملہ ایسے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں گنوائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا تھا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ مہیا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داریوں کا بوجھ تھا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مواسات کی۔ عمر بن یحییٰ کا خیال ہے وہ انہیں یاد نہیں رکھ سکے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہوتے کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے کر گھروں کو جاؤ؟ انصار قریب تر ہیں اور لوگ ان کے بعد ہیں۔ شعار وہ کپڑے جو سب سے پہلے جسم پر پہنے جاتے ہیں، دثار وہ کپڑے جو بعد میں اوڑھے جاتے ہیں۔ اور اگر ہجرت کا فرق نہ ہوتا تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر لوگ ایک وادی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی اور ان کی گھاٹی میں چلوں گا۔ بلا شبہ تم میرے بعد خود پر دوسروں کو ترجیح ملتی پاؤ گے تو صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھے حوض پر آ ملو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2446۔ منصور نے ابو وائل شقیق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جب حنین کی جنگ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال غنیمت کی تقسیم میں ترجیح دی۔ آپ نے اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دیے، عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اتنے ہی اونٹ دیے، اور عرب کے دوسرے اشراف کو بھی عطا کیا۔ اور اس دن مال غنیمت کی تقسیم میں نہ عدل کیا گیا اور نہ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ کہا میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم میں اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور آگاہ کروں گا۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس بات کی اطلاع دی جو اس نے کہی تھی۔ غصے سے آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہوا یہاں تک کہ وہ سرخ رنگ کی طرح ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں کریں گے تو پھر کون عدل کرے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے بھی زیادہ اذیت پہنچائی گئی تو انہوں نے صبر کیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے دل میں سوچا آئندہ کبھی اس قسم کی کوئی بات آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2447۔ احمش نے ابو وائل شقیق سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم کیا تو ایک آدمی نے کہا اس تقسیم میں اللہ کی رضا کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ کہا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور چپکے سے آپ کو بتا دیا۔ اس سے آپ انتہائی غصے میں آ گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، حتیٰ کہ میں نے خواہش کی کاش یہ بات میں آپ کو نہ بتاتا۔ کہا پھر آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ اذیت پہنچائی گئی تو انہوں نے صبر کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2448۔ لیث نے یحییٰ بن سعید سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا حنین سے واپسی کے وقت جعرانہ میں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں چاندی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مٹھی بھر بھر کے لوگوں کو دے رہے تھے۔ تو اس نے کہا اے محمد عدل کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے ویل یعنی ہلاکت یا جہنم ہو، اگر میں عدل نہیں کر رہا تو کون عدل کرے گا؟ اگر میں عدل نہیں کر رہا تو میں ناکام ہو گیا اور خسارے میں پڑ گیا۔ اس پر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کو قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ لوگ ایسی باتیں کریں کہ میں اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہوں۔ بے شک یہ اور اس کے ساتھی قرآن پڑھیں گے وہ ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ لوگ اس طرح اس دین اسلام سے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے آگے نکل جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2449۔ عبد الوہاب ثقفی نے کہا میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا کہہ رہے تھے مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، نیز قرہ بن خالد نے بھی ابو زبیر کے واسطے سے
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غنیمتیں تقسیم فرما رہے تھے اور مذکورہ بالا حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2450۔ سعید بن مسروق نے عبد الرحمن بن ابی نعم سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن میں تھے تو انہوں نے کچھ سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھیجا جو اپنی مٹی کے اندر ہی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 افراد اقرا بن حابس حنزلی، عیینہ بن حسن بن حذیفہ بن بدر فزاری، القمہ بن علاسہ عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جو اس کے بعد آگے بڑے قبیلے بنو کلاب بن ربیہ بن عامر کا ایک فرد تھا، اور زید الخیر تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے بعد آگے بنو تے کی ذیلی شاخ بنو نبہان کا ایک فرد تھا، ان میں تقسیم فرما دیا۔ کہا اس پر قریش ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجدی سرداروں کو عطا کریں گے اور ہمیں چھوڑ دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام میں نے ان کی تالیف قلب کے خاطر کیا ہے۔ اتنے میں گھنی داڑھی، ابھرے ہوئے رخساروں، دھنسی ہوئی آنکھوں، نکلی ہوئی پیشانی، منڈے ہوئے سر والا ایک شخص آیا اور کہا اے محمد اللہ سے ڈریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو اس کی فرما برداری کون کرے گا؟ وہ تو مجھے تمام روئے زمین کے لوگوں پر امین سمجھتا ہے اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے۔ پھر وہ آدمی پیٹ پھیر کر چل دیا۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے اس کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی۔ بیان کرنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اصل یعنی جس قبیلے سے اس کا اپنا تعلق ہے اس سے ایسی قوم ہوگی جو قرآن پڑھے گی لیکن وہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانہ بنائے جانے والے شکار سے نکل جاتا ہے۔ اگر میں نے ان کو پا لیا تو میں ہر صورت انہیں اس طرح قتل کروں گا جس طرح عذاب بھیج کر قوم عاد کو قتل کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2451۔ عبد الواحد نے عمارہ بن قعقاع سے روایت کی، انہوں نے کہا ہمیں عبد الرحمن بن ابی نعم نے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رنگے ہوئے یعنی دباغت شدہ چمڑے میں خام سونے کا ایک ٹکڑا بھیجا جسے مٹی سے الگ نہیں کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 افراد عیینہ بن حسن، اقرا بن حابس، زید الخیل اور چوتھے فرد القامہ بن علاسہ یا عامر بن طفیل رضی اللہ عنہم کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی نے کہا ہم اس عطیے کے ان لوگوں کی نسبت زیادہ حقدار تھے۔ کہا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ حالانکہ میں اس کا امین ہوں جو آسمان میں ہے، میرے پاس صبح و شام آسمان کی خبر آتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گھنی داڑھی، ابھرے ہوئے رخساروں، دھنسی ہوئی آنکھوں، نکلی ہوئی پیشانی، منڈے ہوئے سر والا اور پنڈلی تک اٹھے تہبند والا ایک شخص کھڑا ہوا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس، کیا میں تمام اہل زمین سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے کا حقدار نہیں ہوں؟ پھر وہ آدمی پیٹ پھیر کر چل دیا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کتنے ہی نمازی ہیں جو زبان سے وہ بات کہتے ہیں یعنی کلمہ پڑھتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں سوراخ کروں اور نہ یہ کہ ان کے پیٹ چاک کروں۔ پھر جب وہ پشت پھیر کر جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ حقیقت ہے کہ اس کی اصل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اللہ کی کتاب کو بڑی تراوٹ سے پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گی، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے
جیسے تیر نشانہ بنائے جانے والے شکار سے نکلتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں نے ان کو پا لیا تو انہیں اس طرح قتل کروں گا جس طرح سمود قتل ہوئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2452۔ جریر نے عمارہ بن قعقاع سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ انہوں نے علقامہ بن علاسہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور عامر بن طفیل رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا۔ نیز ناتی الجہبہ یعنی نکلی ہوئی پیشانی والی کہا، اور عبد الواحد کی طرح ناشز یعنی ابری ہوئی پیشانی والا نہیں کہا، اور ان الفاظ کا اضافہ کیا کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کہا پھر وہ پیٹ پھیر کر چل پڑا تو خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا پھر وہ پیٹ پھیر کر چل پڑا تو خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ ان قریب اس کی اصل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب نرمی اور تراوٹ سے پڑھیں گے۔ جریر نے کہا، عمارہ نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں نے ان کو پا لیا تو ان کو اسی طرح قتل کروں گا جس طرح سمود قتل ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2453۔ عمارہ بن قعقاع کے ایک دوسرے شاگرد ابن فضیل نے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خام سونا 4 افراد زید الخیل، اقرا بن حابس، عیینہ بن حسن اور علقامہ بن علاسہ یا عامر بن طفیل رضی اللہ عنہم میں تقسیم کیا، اور عبد الواحد کی روایت کی طرح ابری ہوئی پیشانی والا کہا، اور انہوں نے اس کی اصل سے یعنی جس سے اس کا تعلق ہے ایک قوم نکلے گی کے الفاظ بیان کیے، اور لَإِنْ أَدْرَكْتَ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ سَمُودَ یعنی اگر میں نے ان کو پا لیا تو ان کو اس طرح قتل کروں گا جس طرح سمود قتل ہوئے کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2454۔ محمد بن ابراہیم نے ابو سلمہ اور عطا بن یسار سے روایت کی کہ وہ دونوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حروریہ کے بارے میں دریافت کیا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا؟ انہوں نے کہا، حروریہ کو تو میں نہیں جانتا، البتہ میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اس امت میں ایک قوم نکلے گی، آپ نے اس امت میں سے نہیں کہا، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں سے ہی سمجھو گے، وہ قرآن پڑھیں گے اور وہ ان کے حلق یا ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، وہ اس طرح دین سے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کیے ہوئے جانور سے نکل جاتا ہے، اور تیر انداز اپنے تیر کی لکڑی کو، اس کے پھل کو، اس کی تانت کو دیکھتا ہے اور اس کے پچھلے حصے سفار یا چٹکی کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتا ہے کہ کہا اس کے ساتھ شکار کے خون میں کچھ لگا ہے، یعنی تیر تیزی سے نکل جائے تو اس پر خون وغیرہ زیادہ نہیں لگتا، اسی طرح تیزی کے ساتھ دین سے نکلنے والے پر دین کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2455۔ ابن شہاب سے روایت ہے، کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور ضحاک حمدانی نے خبر دی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ کچھ مال تقسیم فرما رہے تھے کہ اس اثنا میں آپ کے پاس ذوالحویسرہ جو بنو تمیم کا ایک فرد تھا آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول عدل کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ہلاکت کا سامان ہو، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ اگر میں عدل نہ کروں گا تو ناکام ہوں گا اور خسارے میں رہوں گا، یا اگر میں نے عدل نہ کیا تو تم ناکام رہو گے اور خسارے میں رہو گے۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول اس کے بارے میں مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑو، اس کے کچھ ساتھی ہوں گے، تمہارا کوئی فرد اپنی نماز کو ان کی نماز اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے ہی سمجھے گا،
یہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کی ہنسلیوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ اسلام سے اس طرح نکلیں گے جیسے تیر نشانہ بنائے گئے شکار سے نکلتا ہے۔ اس کے پھل یا پیکان کو دیکھا جائے تو اس میں کچھ نہیں پایا جاتا، پھر اس کے سوفار کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں پایا جاتا، پھر اس کی لکڑی کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں پایا جاتا، پھر اس کے پر کو دیکھا جائے تو اس میں کچھ نہیں پایا جاتا۔ وہ تیر، گوبر اور خون سے آگے نکل گیا لیکن اس پر لگا کچھ بھی نہیں۔ ان کی نشانی ایک سیاہ فام مرد ہے، اس کے دونوں مونڈوں میں سے ایک مونڈا عورت کے پستان کی طرح یا گوشت کے ہلتے ہوئے ٹکڑے کی طرح ہوگا۔ وہ لوگوں یعنی مسلمانوں کے باہمی اختلاف کے وقت نمودار ہوں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی، میں ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے اس آدمی کو تلاش کرنے کے بارے میں حکم دیا، اسے تلاش کیا گیا تو وہ مل گیا۔ اس کی لاش کو لایا گیا تو میں نے اس کو اسی طرح دیکھا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعارف کرایا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2456۔ سلیمان نے ابو نضرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوں گے۔ وہ لوگوں میں افتراق کے وقت سے نکلیں گے، ان کی نشانی سر منڈانا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مخلوق کے بدترین لوگ یا مخلوق کے بدترین لوگوں میں سے ہوں گے۔ ان کو دو گروہوں میں سے وہ گروہ قتل کرے گا جو حق کے قریب تر ہوگا۔ آپ نے ان کی مثال بیان کی یا بات ارشاد فرمائی، انسان شکار کو یا فرمایا نشانے کو تیر مارتا ہے، وہ پھل کو دیکھتا ہے تو اسے خون کا نشان نظر نہیں آتا، یعنی جس سے بصیرت حاصل ہو جائے کہ شکار کو لگا ہے۔ پیکان اور اوپر کے درمیانی حصے کو دیکھتا ہے تو کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ وہ سوفار یعنی پچھلے حصے کو دیکھتا ہے تو کوئی نشان نہیں دیکھتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اہل عراق، تم ہی نے ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی معیت میں قتل کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2457۔ قاسم بن فضل حدانی نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے ابو نضرہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں افتراق کے وقت تیزی سے اپنے ہدف کے اندر سے نکل جانے والا ایک گروہ نکلے گا۔ دو جماعتوں میں سے جو جماعت حق سے زیادہ تعلق رکھنے والے ہوگی وہی اسے قتل کرے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2458۔ قتادہ نے ابو نضرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو گروہ ہوں گے، ان دونوں کے درمیان سے دین میں سے تیزی سے باہر ہو جانے والے نکلیں گے، انہیں وہ گروہ قتل کرے گا جو دونوں گروہوں میں سے زیادہ حق کے لائق ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2459۔ داؤد نے ابو نضرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں گروہ بندی کے وقت دین میں تیزی سے نکل جانے والا ایک فرقہ تیزی سے نکلے گا، ان کے قتل کی ذمہ داری دونوں جماعتوں میں سے حق سے زیادہ تعلق رکھنے والی جماعت پوری کرے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2460۔ ضحاک مشرقی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ایک حدیث میں روایت کی جس میں آپ نے اس قوم کا تذکرہ فرمایا جو امت کے مختلف گروہوں میں بٹنے کے وقت نکلے گی، ان کو دونوں گروہوں میں سے حق سے قریب تر گروہ قتل کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2461۔ وکیع نے حدیث بیان کی، کہا اعمش نے ہمیں خیثمہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے سوید بن غافلہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سناؤں تو یہ بات کہ میں آسمان سے گر پڑوں مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں آپ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کروں جو آپ نے نہیں فرمائی، اور جب میں تم سے اس معاملے میں بات کروں جو میرے اور تمہارے درمیان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے استشہاد کر سکتا ہوں کہ جنگ ایک چال ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
بصراحت یہ فرماتے ہوئے سنا، ان قریب خلافت راشدہ کے آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی، وہ لوگ کم عمر اور کم عقل ہوں گے، بظاہر مخلوق کی سب سے بہترین بات کہیں گے، قرآن پڑھیں گے جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دین کے اندر سے اس طرح تیزی سے نکل جائیں گے جس طرح تیر تیزی سے شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ جب تمہارا ان سے سامنا ہو تو ان کو قتل کر دینا، جس نے ان کو قتل کیا اس کے لیے یقیناً قیامت کے دن اللہ کے ہاں اجر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2462۔ عیسیٰ بن یونس اور سفیان دونوں نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی کی مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2463۔ اعمش سے جریر اور ابو معاویہ نے اسی سند کے ساتھ روایت کی، اور ان دونوں کی حدیث میں دین میں سے تیز رفتاری کے ساتھ یوں نکلیں گے جس طرح تیر نشانہ لگے شکار سے تیزی سے نکل جاتا ہے کہ الفاظ نہیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2464۔ ایوب نے محمد سے، انہوں نے عبیدہ سے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے خوارج کا ذکر کیا اور کہا ان میں سے ایک آدمی ناقص، چھوٹے یا زیادہ اور ہلتے ہوئے گوشت کے جیسے ہاتھ والا ہوگا۔ اگر تمہارے اترانے کا ڈر نہ ہوتا تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وعدہ فرمایا ہے وہ میں تمہیں بتاتا۔ عبیدہ نے کہا میں نے عرض کی کیا آپ نے یہ وعدہ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہاں، رب کعبہ کی قسم ہاں، رب کعبہ کی قسم ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2465۔ ابن عون نے محمد سے اور انہوں نے عبیدہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں تمہیں صرف وہی بیان کروں گا جو میں نے ان یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایوب کی حدیث کی طرح مرفوع حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2466۔ سلمہ بن کوہیل نے کہا مجھے زید بن وہب جوہنی نے حدیث سنائی کہ وہ اس لشکر میں شامل تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا اور خوارج کی طرف روانہ ہوا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت سے کچھ لوگ نکلیں گے، وہ اس طرح قرآن پڑھیں گے کہ تمہاری قرات ان کی قرات کے مقابلے میں کچھ نہ ہوگی، اور نہ تمہاری نمازوں کی ان کی نمازوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہوگی، اور نہ ہی تمہارے روزوں کی ان کے روزوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہوگی۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور خیال کریں گے وہ ان کے حق میں ہے، حالانکہ وہ ان کے خلاف ہوگا، ان کی نماز ان کی ہنسلیوں سے آگے نہیں بڑھے گی، وہ اس طرح تیز رفتاری کے ساتھ اسلام سے نکل جائیں گے جس طرح تیر بہت تیزی سے شکار کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ اگر وہ لشکر جو ان کو جان لے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے تو وہ عمل سے بے نیاز ہو کر صرف اسی پر عمل یعنی بھروسہ کر لیں گے۔ اس گروہ کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک آدمی ہوگا جس کا عضد یعنی بازو کندھے سے لے کر کوہنی تک کا حصہ ہوگا، کلائی نہیں ہوگی، اس کے بازو کے سرے پر پستان کی نوک کی طرح کا نشان ہوگا جس پر سفید بال ہوں گے۔ تو لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل شام کی طرف جا رہے ہوں اور ان لوگوں کو چھوڑ رہے ہو جو تمہارے بعد تمہارے بچوں اور اموال پر آ پڑیں گے۔ اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ یہ وہی قوم ہے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کا حرمت والا خون بہایا ہے اور لوگوں کے مویشیوں پر غارت گری کی ہے۔ اللہ کا نام لے کر ان کی طرف چلو۔ سلمہ بن کوہیل نے کہا مجھے زید بن وہب نے ایک ایک منزل میں اتارا، ہر منزل کے بارے میں تفصیل سے بتایا، حتیٰ کہ بتایا ہم ایک پل پر سے گزرے، پھر جب ہمارا آمنا سامنا ہوا تو اس روز خوارج کا سپہ سالار عبداللہ بن وہب راہ سے بھی تھا۔ اس نے ان سے کہا اپنے نیزے پھینک دو اور اپنی تلواریں نیاموں سے نکال لو، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ تمہارے سامنے صلح کے لیے اللہ کا نام پکاریں گے جس طرح انہوں نے حرورہ کے دن تمہارے سامنے پکارا تھا۔ تو انہوں نے لوٹ کر اپنے نیزے دور پھینک دیے اور تلواریں سونت لیں، تو لوگ انہی نیزوں کے ساتھ ان پر پل پڑے اور وہ ایک دوسرے پر قتل ہوئے، یعنی ایک کے بعد دوسرا آتا اور قتل ہو کر پہلوں پر گرتا۔ اور اس روز
علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے والے لوگوں میں سے 2 کے سوا کوئی اور قتل نہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان میں ادھورے ہاتھ والے کو تلاش کرو۔ لوگوں نے بہت ڈھونڈا لیکن اس کو نہ پا سکے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ خود اٹھے اور ان لوگوں کے پاس آئے جو قتل ہو کر ایک دوسرے پر گرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، ان کو ہٹاؤ، تو انہوں نے اسے لاشوں کے نیچے زمین سے لگا ہوا پایا۔ آپ نے اللہ اکبر کہا، پھر کہا، اللہ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہم تک پہنچا دیا۔ زید بن وہب نے کہا، عبیدہ سلمانی کھڑے ہو کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا، اے امیر المومنین، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ نے واقعی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حتیٰ کہ اس نے آپ سے 3 دفعہ قسم لی اور آپ اس کے سامنے حلف اٹھاتے رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2467۔ ابو طاہر اور یونس بن عبد الاعلی دونوں نے کہا، ہمیں عبداللہ بن وہب نے خبر دی۔ انہوں نے کہا، مجھے عمر بن حارث نے بکیر اشد سے خبر دی، انہوں نے بوسر بن سعید سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبید اللہ سے روایت کی کہ جب حروریہ نے خروج کیا اور وہ عبید اللہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، تو انہوں نے کہا، حکومت اللہ کے سوا کسی کی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کلمہ حق ہے جس سے باطل مراد لیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی صفات بیان کی، میں ان لوگوں میں ان صفات کو خوب پہچانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، وہ اپنی زبانوں سے حق بات کہیں گے اور وہ حق ان کی اس جگہ، یعنی آپ نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا، سے آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے اس کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں۔ ان میں ایک سیاہ رنگ کا آدمی ہوگا، اس کا ایک ہاتھ بکری کے تھن یا نو کے پستان کی طرح ہوگا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کیا تو کہا، ڈھونڈو۔ لوگوں نے ڈھونڈا تو انہیں کچھ نہ ملا۔ فرمایا، دوبارہ تلاش کرو۔ اللہ کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا اور نہ مجھے جھوٹ بتایا گیا۔ 2 یا 3 دفعہ یہی فقرہ کہا، پھر انہوں نے اسے ایک کھنڈر میں پا لیا تو وہ اسے لے آئے، یہاں تک کہ اسے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ عبید اللہ نے کہا، میں بھی ان کے اس معاملے میں اور ان کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے وقت حاضر تھا۔ یونس نے اپنی روایت میں اضافہ کیا۔ بکیر نے کہا، مجھے عبداللہ بن حنین ہاشمی سے ایک آدمی نے حدیث بیان کی، اس نے کہا، میں نے بھی اس کالے کو دیکھا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2468۔ عبداللہ بن سامت نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میرے بعد میری امت سے، یعنی قریب میرے بعد میری امت سے ایک قوم ہوگی جو قرآن پڑھیں گے، وہ ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے، پھر اس میں واپس نہیں آئیں گے۔ وہ انسانوں اور مخلوقات میں بدترین ہوں گے۔ ابن ثابت نے کہا، میں حکم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ میں نے کہا، یہ کیا حدیث ہے جو میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح سنی ہے؟ اس کے بعد میں نے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا، میں نے بھی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2469۔ علی بن مسر نے ابو اسحاق شیبانی سے اور انہوں نے یسیر بن عمر سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوارج کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا؟ انہوں نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی جانب اشارہ کیا تھا۔ ایک قوم ہوگی جو اپنی زبانوں سے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، لیکن وہ ان کی ہنسلیوں کی ہڈیوں سے آگے نہیں جائے گا۔ وہ دین سے اس طرح تیزی سے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2470۔ عبد الواحد نے کہا، ہمیں ابو اسحاق سلیمان شیبانی نے اسی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث بیان کی اور کہا، اس جانب سے کچھ قومیں نکلیں گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2471۔ عوام بن حوشب سے روایت ہے، کہا، ابو اسحاق شیبانی نے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، فرمایا، ایک قوم مشرق کی طرف سرگرداں پھرے گی، ان کے سر منڈے ہوئے ہوں گے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 2472۔ عبید اللہ بن معاذ عنبری نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے محمد بن زیاد سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صدقے کی کھجوروں میں سے کھجور لے لی اور اسے اپنے منہ میں ڈال لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو چھوڑو، پھینک دو اسے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2473۔ وکیع نے شعبہ سے اسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ روایت کی، اور ہم صدقہ نہیں کھاتے کے بجائے ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2474۔ محمد بن جعفر اور ابن ابی عدی دونوں نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی، جس طرح ابن معاذ نے کہا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2475۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا میں اپنے گھر لوٹتا ہوں اور اپنے بستر پر ایک کھجور گری ہوئی پاتا ہوں، میں اسے کھانے کے لیے اٹھاتا ہوں، پھر ڈرتا ہوں کہ یہ صدقہ نہ ہو تو اسے پھینک دیتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2476۔ حمام بن منبہ نے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ انہوں نے کچھ احادیث بیان کی، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اپنے گھر والوں کے پاس لوٹتا ہوں اور اپنے بستر پر یا اپنے گھر میں ایک کھجور گری ہوئی پاتا ہوں، میں اسے کھانے کے لیے اٹھاتا ہوں، پھر میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ صدقہ نہ ہو یا صدقے میں سے نہ ہو تو میں اسے پھینک دیتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2477۔ سفیان نے منصور سے، انہوں نے طلحہ بن مصرف سے، اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھجور ملی تو آپ نے فرمایا اگر یہ امکان نہ ہوتا کہ یہ صدقے میں سے ہو سکتی ہے تو میں اسے کھا لیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2478۔ زائدہ نے منصور اور انہوں نے طلحہ بن مصرف سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں پڑی ہوئی ایک کھجور کے قریب سے گزرے تو فرمایا اگر یہ امکان نہ ہوتا کہ یہ صدقے سے ہوگی تو میں اسے کھا لیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2479۔ قتادہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھجور ملی تو آپ نے فرمایا اگر یہ امکان نہ ہوتا کہ یہ صدقہ ہوگا تو میں اسے کھا لیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2480۔ امام مالک نے زہری سے روایت کی کہ عبداللہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب نے انہیں حدیث بیان کی کہ عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ربیعہ بن حارث اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما اکٹھے ہوئے اور دونوں نے کہا اللہ کی قسم اگر ہم ان دونوں لڑکوں کو، انہوں نے یہ بات میرے اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں اور یہ دونوں آپ سے بات کریں اور آپ ان دونوں کو ان صدقات کی وصولی پر مقرر کر دیں جو کوئی دوسرے لوگ لا کر ادا کرتے ہیں، یہ دونوں ادا کریں اور ان دونوں کو بھی وہی کچھ ملے جو دوسرے لوگوں کو ملتا ہے تو کتنا اچھا ہو۔ وہ دونوں اسی مشورے میں مشغول تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ان دونوں نے اس بات کا ان کے سامنے ذکر کیا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ دونوں ایسا نہ کریں، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرنے والے نہیں۔ اس پر ربیعہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے در پہ ہو گئے اور کہا اللہ کی قسم تم محض اس لیے ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہو تاکہ تم ہم پر اپنی برتری جتاؤ، اللہ کی قسم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا تو اس موقع پر ہم نے تو تم پر برتری نہیں جتائی تھی،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم ان دونوں کو بھیج دو۔ وہ دونوں چلے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں لیٹ گئے۔ ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھا لی تو وہ دونوں آپ سے پہلے حجرے کے قریب پہنچ گئے اور کہا ہم وہاں کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ جب آپ تشریف لائے تو اظہار اپنائیت کے طور پر ہمارے کان پکڑ لیے اور پھر فرمایا تم دونوں کے دل میں جو کچھ ہے اسے نکالو، یعنی اس کا اظہار کرو۔ پھر آپ اندر داخل ہوئے، ہم بھی ساتھ ہی داخل ہو گئے۔ اس دن آپ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے۔ ہم نے گفتگو ایک دوسرے پر ڈالی، یعنی ہر ایک نے چاہا دوسرا بات کرے۔ پھر ہم میں سے ایک نے گفتگو شروع کی، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب لوگوں سے بڑھ کر احسان کرنے والے اور سب لوگوں سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ ہم دونوں نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں بھی ان صدقات میں سے کچھ صدقات کی وصولی کے لیے مقرر فرما دیں، جس طرح لوگ لا کر ادا کرتے ہیں ہم بھی لا کر دیں گے، اور جس طرح انہیں ملتا ہے ہمیں بھی ملے گا۔ آپ خاصی دیر تک خاموش رہے، حتیٰ کہ ہم نے دوبارہ گفتگو کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کہا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے سے اشارہ کرنے لگی کہ تم دونوں ان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کرو۔ کہا پھر کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا آل محمد کے لیے صدقہ روا نہیں، یہ تو لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے۔ محمیہ وہ خمس یعنی غنیمت کے 5ویں حصے پر مامور تھے، اور نوفل بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما کو میرے پاس بلاؤ۔ کہا وہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے محمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اس لڑکے یعنی فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ تو اس نے ان کا نکاح کر دیا، اور آپ نے نوفل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم اس لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دو میرے بارے میں، تو اس نے میرا نکاح کر دیا۔ اور آپ نے محمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا خمس یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا ان میں سے ان دونوں کا اتنا حق مہر ادا کر دو۔ زہری نے کہا اس یعنی عبداللہ بن عبداللہ نے حق مہر مجھے نہیں بتایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2481۔ یونس بن یزید نے ابن شہاب سے اور انہوں نے عبداللہ بن حارث بن نوفل ہاشمی سے روایت کی کہ حضرت عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما نے انہیں بتایا کہ ان کے والد ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عبد المطلب بن ربیعہ اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا کہ تم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور امام مالک کی مذکورہ بالا حدیث کی طرح حدیث بیان کی، اور اس میں کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر بچھائی اور اس پر لیٹ گئے اور کہا میں بات پر ڈٹ جانے والا ابو حسن ہوں، اللہ کی قسم میں اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تم دونوں کے بیٹے جس مقصد کے لیے انہیں بھیج رہے ہو اس کا جواب لے کر تمہارے پاس واپس نہ آ جائیں۔ اور اس حدیث میں کہا پھر آپ نے ہمیں فرمایا یہ صدقات لوگوں کا میل کچیل ہے، اور یقیناً یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں۔ اور یہ بھی کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس محمیہ بن جز رضی اللہ عنہ کو بلاؤ، وہ بنو اسد کا ایک فرد تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال خمس کے انتظامات کے لیے مقرر کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2482۔ لیث نے ابن شہاب سے روایت کی کہ عبید بن سباق نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے اور پوچھا کیا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ہمارے پاس اس بکری کی ہڈی والے گوشت کے سوا کھانے کی اور کوئی چیز نہیں جو میری آزاد کردہ لونڈی کو بطور صدقہ دی گئی تھی۔ آپ نے فرمایا اسے ہی لے آؤ، وہ اپنے مقام پر پہنچ چکی ہے، یعنی جس کو صدقے کے طور پر دی گئی تھی اسے مل گئی ہے اور اس کی ملکیت میں آ چکی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2483۔ ابن عیینہ نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی مذکورہ حدیث کی طرح روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2484۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ کنیز
حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ گوشت جو اس پر صدقہ کیا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2485۔ اسود نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گائے کا گوشت پیش کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور صدقہ دیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا وہ اس کے لیے صدقہ اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2486۔ ہشام بن عروہ نے عبد الرحمن بن قاسم سے، انہوں نے اپنے والد قاسم بن محمد بن ابی بکر سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے 3 شرعی فیصلے ہوئے تھے، لوگ اس کو صدقہ دیتے تھے اور وہ ہمیں تحفہ دے دیتی تھی۔ میں نے اس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا وہ اس پر صدقہ ہے اور تمہارے لیے ہدیہ ہے، بس تم اسے بلا ہچکچاہٹ کھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2487۔ سماک اور شعبہ نے عبد الرحمن بن قاسم سے روایت کی، کہا میں نے قاسم سے سنا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سابقہ حدیث کے مانند بیان کر رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2488۔ ربیعہ نے قاسم سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند حدیث بیان کی، البتہ انہوں نے اس حدیث میں کہا وہ اس کی طرف سے ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2489۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقے کی ایک بکری بھیجی، میں نے اس میں سے کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، البتہ نسیبہ یعنی ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صدقے کی بکری میں سے کچھ حصہ بھیجا ہے جو آپ نے ان کے ہاں بھیجی تھی۔ آپ نے فرمایا وہ اپنی جگہ پہنچ چکی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2490۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھانا پیش کیا جاتا آپ اس کے بارے میں پوچھتے، اگر یہ کہا جاتا کہ تحفہ ہے تو اسے کھا لیتے اور اگر کہا جاتا کہ صدقہ ہے تو اسے نہ کھاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2491۔ وکیع اور معاذ عنبری نے شعبہ سے اور انہوں نے عمر بن مرہ سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ بیت المال میں ادائیگی کے لیے اپنا صدقہ لاتے آپ فرماتے اے اللہ ان پر صلوات بھیج یعنی رحمت فرما۔ میرے والد ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس اپنا صدقہ لائے تو آپ نے فرمایا اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحمت نازل فرما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2492۔ عبداللہ بن ادریس نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، البتہ انہوں نے آل ابی اوفا کے بجائے ان سب پر رحمت بھیج کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2493۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس صدقہ وصول کرنے والا آئے تو وہ تمہارے ہاں سے اس حال میں لوٹے کہ وہ تم سے خوش ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2494۔ اسماعیل بن جعفر نے ابو سہیل یعنی نافع بن مالک بن ابی عامر سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2495۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے ابو سہیل نافع بن ابی انس سے روایت کی کہ انہیں ان کے والد نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2496۔ صالح نے ابن شہاب سے باقی ماندہ سابقہ سند سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان داخل یعنی شروع ہوتا ہے باقی الفاظ اسی یونس کی حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2497۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا، میں نے مالک کے سامنے قرات کی، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے رمضان کا ذکر کیا اور فرمایا، روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو، اور افطار یعنی روزوں کا اختتام نہ کرو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو، اور اگر تم پر مطلع ابر آلود کر دیا جائے تو اس رمضان کی مقدار یعنی گنتی پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2498۔ ابو اسامہ نے کہا، عبید اللہ نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے سمجھاتے ہوئے فرمایا، مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار اپنا انگوٹھا بند کر لیا، یعنی 29 کی گنتی بتائی، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے دیکھ کر روزے ختم کرو، اگر تمہارا مطلع ابر آلود ہو جائے تو اس کے 30 دن پورے کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2499۔ ہم سے ابن نمیر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں میرے والد نے حدیث سنائی، کہا ہمیں عبید اللہ نے اسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ حدیث بیان کی، فرمایا اگر تم پر بادل چھا جائیں تو اس کے 30 دن شمار کرو، جس طرح ابو اسامہ کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2500۔